أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خاکسار کچھ وقت کے لیے اپنے شہر کیل سے باہر تھا اور جہاں خاکسار تھا وہاں سے خاکسار کے خطبات کی ریکارڈنگ کا کوئی انتظام نہیں تھا، لہٰذا ان دنوں میں خاکسار کے خطبات جمعہ کی بجائے عزیزم منصور احمد صاحب کے ڈیلیور کیے ہوئے خطبات جمعہ الغلام.com پر آن ایئر ہوتے رہے ہیں۔ اب خاکسار واپس اپنے شہر کیل میں آ چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب خاکسار کے خطبات جمعہ ہی الغلام.com پر آن ایئر ہوا کریں گے۔ خاکسار عزیزم منصور احمد صاحب کا بھی شکر گزار ہے کہ انہوں نے میری عدم موجودگی میں خاکسار کی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا ہے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ سامعین کرام، امسال 2 مارچ 2025 سے ماہ رمضان کے مبارک مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے اور آج 1446 ہجری کے ماہ رمضان کا 6واں روزہ ہے، لہٰذا آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار ماہ رمضان کے حوالہ سے چند گزارشات اپنے سامعین کے آگے پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیات 184، 185 اور 186 میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ سامعین کرام، سورہ البقرہ کی ان آیات کا ترجمہ اس طرح ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس طرح فرمایا ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ یہ چند گنتی کے دن ہیں، پس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیں۔ پس جو کوئی خوش دلی سے نیک کام کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور اس میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ پس تم میں سے جو اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے
اور تاکہ تم شکر کرو۔ سامعین کرام، یہ مہینہ نیکیوں اور روحانیت کا موسم بہار ہے، یعنی ماہ رمضان کا مہینہ۔ اس ماہ مبارک میں قبولیت دعا کے نظارے اپنے جوبن پر ہوتے ہیں اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں، بشارتیں ملتی ہیں۔ اس ماہ میں انسانوں کے گناہ خشک پتوں کی طرح جھڑتے ہیں اور وہ ایک نئی روحانی زندگی پاتے ہیں۔ اس مبارک مہینہ میں قرآن کریم کا سامعین کرام نزول ہوا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے کھلے نشانات اپنے اندر رکھتا ہے جو ہدایت پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کامل کتاب ہے، یعنی قرآن کریم یہ کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن متقیوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اور جن میں تقویٰ نہیں ہے اور یا وہ لوگ جو تقویٰ سے خالی ہیں، وہ قرآن کریم کو پڑھتے رہیں گے۔ قرآن کریم کو پڑھنا بھی بہت ثواب ہے، لیکن ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ نے یہاں پر شرط لگا دی کہ یہ قرآن کریم جو وحی ہے، جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس وحی سے، اس قرآن کریم سے صرف اللہ تعالیٰ متقیوں کو، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو، ان کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کریم اور فرقان حمید جس میں حق و باطل کی روشن نشانیاں ہیں، رمضان المبارک کی شب قدر کو جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، حضور محسن انسانیت، فخر دو جہاں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ اس وقت ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی مشہور و معروف غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ اسی اثناء میں فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، ان آیات میں، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ، اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے، جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں بالاتفاق سب سے پہلی وحی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں۔ اس سورۃ الگ کی باقی آیات بعد میں نازل ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے بخاری میں ہے کہ جب فرشتہ نے کہا اقرا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بیکاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب اس فرشتہ نے آپ کو خوب زور سے دبایا اور 3 دفعہ اس طرح ہوا۔ تب فرشتے نے یہ 5 آیتیں پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کے ساتھ گھر واپس آئے، اور وحی کا روب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر طاری تھا کہ آپ کے کندھے اور گردن کا گوشت پھڑک رہا تھا۔ حضور اکرم شہنشاہ کون و مکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ناموس اکبر کا معجزہ جاں فضا لے کر سامعین کرام غار حرا سے نمودار ہوئے، اور اس طرح فیضان الہی کا نور اسی غار کے دہانہ سے طلوع ہوا، جیسا کہ مولانا الطاف حسین حالی اس ضمن میں فرماتے ہیں: اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ سامعین کرام، رمضان المبارک وہ اعلیٰ و عرفہ فیوز و برکات اور انوار و تجلیات کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتب کا اسی ماہ مبارک میں نزول ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی ماہ کی 30 تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی مہینہ کی 12 تاریخ کو زبور عطا کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو توریت نازل ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی ماہ مقدس کی 13 تاریخ کو انجیل بخشی گئی تھی۔ ہدایت کے صحیفے سب کے سب اسی ماہ میں اترے، ہدایت کے صحیفے سب کے سب اسی ماہ میں اترے، اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں قربانیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے اور اعلیٰ مقاصد کی خاطر مصائب و شدائد برداشت کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ بس چاہیے کہ ہر وہ شخص جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے وہ اس کے روزے رکھنے، بکثرت تلاوت قرآن کریم کرنے، والدین کی خدمت کرنے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے دنوں اور راتوں کو زندہ کر لے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ اسی مبارک مہینہ میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور جو قرآن کریم کی روح سے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ القدر کی آیات 2-6 میں فرماتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یقیناً ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا ہے، یعنی قرآن کریم کی وحی کو، اور تجھے کیا سمجھائے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ میں۔ سلام ہے، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، یعنی لیلۃ القدر کو۔ رمضان کے آخری عشرہ میں مومنین اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور دن رات تسبیح و تمہید، درود و سلام اور دعاؤں میں بسر کرتے ہیں، ایک رنگ میں دنیا سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں، اور اختتام اعتکاف پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور برکتوں کو سمیٹ کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ آغاز اسلام کے چند اہم ترین واقعات بھی اسی ماہ مقدس میں رونما ہوئے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر اور فتح مکہ انہی واقعات میں سے 2 اہم واقعات ہیں جو عظمت اسلام اور رفعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے نظیر مظاہر ہیں، اور جن کے ذریعے مجاہدین ملت نے کفر و باطل کے غرور و تکبر
اور طاقت و قوت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابند خاک کر دیا تھا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو گئے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شعبان کے آخری دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ بشارت دی کہ کل سے تم پر ایک عظیم مہینہ طلوع ہو رہا ہے۔ اس مہینہ میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اس ماہ کی راتوں میں تہجد کے لیے اٹھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس ماہ کے دوران جو شخص بھی کوئی نفلی کام کرتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ دیگر مہینوں میں فرض ادا کرنے سے ملتا ہے، اور فرض کا ثواب تو اس مہینہ میں 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، آنسا فرماتے ہیں، یہ ان کے فرمودات ہیں۔ پھر یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے اسے گناہوں سے مغفرت حاصل ہوتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کی جاتی ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر روزہ افطار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے۔ یہ حوالہ ہے مشکات المصابیح کتاب الصوم۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات اور غربا پر اپنے اموال خرچ کرنے کی بھی تاکید فرمائی گئی ہے۔ حدیثوں میں درج ہے کہ رمضان میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیز آندھی کی طرح صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے بھی ایک خاص مہینہ ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس میں ذکر الہی اور دعاؤں کی طرف خصوصی توجہ دے اور اس طرح اپنی دعاؤں کی قبولیت کے نظارے دیکھے۔ رمضان المبارک کو اللہ کے مہینے سے تعبیر کیا گیا ہے جو بہترین دن، بہترین راتیں اور بہترین ساعتوں کا حامل ہے، اور یہ اپنے پہلو میں بے پایاں رحمتوں، بے اندازہ برکتوں اور بے پناہ بخششوں کے خزانے رکھتا ہے۔ لہٰذا ملت اسلامیہ کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس ماہ مکرم سے بھرپور فیض حاصل کرے اور اسے نہایت ادب و احترام، عقیدت و محبت اور رغبت و التفات سے گزارے، دن کو روزہ رکھے اور شب کو مقدور بھر خالق کائنات کی عبادت تو بندگی، تسبیح و تمہید، حمد و ثنا اور اس کے لامحدود احسانات اور بے شمار نعمتوں کا شکر سپاس ادا کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت کا فریضہ بجا لاتا رہے۔ ماہ رمضان کا سامعین کرام پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ رمضان المبارک کی آمد پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ روزہ انسان کو خواہشات نفسانی اور عادات محکوموں سے آزاد کراتا ہے اور اس کے نفس کو اتنا سر بلند کرتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبودیت کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ روزہ انسان کو صاحب ایمان، صاحب ایقان اور صاحب یقین بناتا ہے۔ روزہ نادیدہ خدا کو دکھا ہوا خدا منوا لیتا ہے اور
اسے نیک پارسا اور پرہیزگار اور ہدایت یافتہ بناتا ہے، یعنی مومنوں کو۔ خالق کائنات کو کسی شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں سامعین کرام، وہ تو اپنے بندوں میں تقوی، پارسائی، اعمال صالحہ دیکھنا چاہتا ہے، جس کے حصول کے لیے اس نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ تقوی سے سامعین کرام مراد اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا اور جذبات کی تلاطم خیزیوں سے خود کو بچانا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ تقوی کے حوالے سے حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی با مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں اس یار سے تقوی عطا ہے، ہمیں اس یار سے تقوی عطا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے۔ کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے، کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے، کہ یہ حاصل ہو جو شرط بقا ہے۔ یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی آئینہ خالق نما ہے، یہی ایک جوہر سیف خدا ہے۔ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، بجز تقوی زیادت ان میں کیا ہے۔ ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے، ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے، اگر سوچو یہی دارالجزا ہے۔ مجھے تقوی سے اس نے یہ جزا دی، مجھے تقوی سے اس نے یہ جزا دی، فسبحان الذی اخذ الاعادی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں، یعنی روزوں کے ذریعے وصال الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ میرا بندہ میرے لیے روزے میں اپنی جائز خواہشات اور اپنے کھانے پینے کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہیں۔ ایک وہ خوشی جو اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ خدا کے فضل سے روزہ مکمل کر لیتا ہے، یہ خوشی اسی دنیا میں ملتی ہے، اور ایک وہ خوشی ہے جو آخرت میں ملے گی جب وہ اپنے رب سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس سے راضی ہوگا۔ نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو خدا کو مشک کی بو سے بھی پیاری ہوتی ہے۔ روزہ سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے، ایمان استوار ہوتا ہے اور یقین میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ خالق و مخلوق کے درمیان ایک مخفی عمل ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ روزہ انسان کو اپنے خالق کے قریب تر کر دیتا ہے اور اس کا اپنے مالک کے ساتھ گہرا ربط پیدا ہو جاتا ہے جو انسانیت کا جوہر ہے۔ روزہ جس طرح تقوی سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، ایسے ہی قرب الہی حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والی کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ ایمان بھی صرف خالی زبانی نہیں ہوتا، اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجھ پر جو ایمان مومن لاتے ہیں اس کا مظاہرہ کریں اپنے عمل سے۔ رمضان کے حوالے سے سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی با مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ان کا اقتباس ہے، الحکم جلد 11 نمبر 2 مورخہ 17 جنوری 1907 صفحہ 9۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس عالم سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کریں۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو طیبہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کے لیے تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، ایک اور جگہ پر یہ حوالہ ان کا ہے، بدر اخبار جلد 1 نمبر 10 مورخہ 8 جون 1905 صفحہ 2۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، روزہ اور نماز ہر دو عبادتیں ہیں۔ روزے کا زور جسم پر ہے اور نماز کا زور روح پر ہے۔ نماز سے ایک سوز و گداز پیدا ہوتی ہے، اس واسطے وہ افضل ہے۔ روزے سے کشف پیدا ہوتے ہیں، روزے سے کشوف پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ کیفیت بعض دفعہ جوگیوں میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن روحانی گدازش جو دعاؤں سے پیدا ہوتی ہے اس میں کوئی شامل نہیں۔ اس طرح ایک اور جگہ پر حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ اخبار الحکم جلد 5 نمبر 6 مورخہ 17 فروری 1901 صفحہ 13 پر حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے یہ الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا مذہب یہ ہے کہ انسان بہت دقتیں اپنے اوپر نہ ڈال لے۔ عرف میں جس کو سفر کہتے ہیں، خواہ وہ 2-3 کوس ہی ہو، اس میں کثر سفر کے مسائل پر عمل کرے۔ انما الاعمال بالنیات، بعض دفعہ ہم 2-3 میل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مگر کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں۔ لیکن جب انسان اپنی گٹھڑی اٹھا کر سفر کی نیت سے چل پڑتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے۔ شریعت کی بنا وقت پر نہیں ہے،
شریعت کی بنا وقت پر نہیں ہے، جس کو تم عرف میں سفر سمجھو وہی سفر ہے، اور جیسا کہ خدا کے فرائض پر عمل کیا جاتا ہے ویسا ہی اس کی رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ فرض بھی خدا کی طرف سے ہیں اور رخصت بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں مظلوم ایسے ہیں جو اپنوں اور غیروں کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ سب اس مہینہ میں ہماری خصوصی ہمدردی کے محتاج ہیں۔ ہمیں جہاں کہیں کوئی غریب اور نادار ملے، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینہ میں ہم اپنے انبال کے ذریعے اس کی دلجوئی کریں۔ دعا ہے کہ عالم اسلام کے لیے یہ ماہ مقدس ان کی کامیابی و کامرانی کا سبب بنے اور زندگی کے ہر شعبہ میں ان کو عروج، ارتقاء اور سربلندی و سرفرازی حاصل ہو، اور خالق کائنات امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، آمین۔ تاکہ یہ طاغوتی طاقتوں اور کفر و باطل کی ریشہ دبانیوں کے جو ان کے درپے آزار ہیں، شکست و ریخ سے ہم کنار کر سکیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس مقدس و مبارک مہینہ کی برکات اور افضال الہی سے استفادہ کرنے والوں میں شمار ہوں۔ سامعین کرام، خاکسار اپنے انہی باتوں پر آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے برکتوں اور فضلوں والا مہینہ بنا دے، اور اس ماہ مبارک میں ہم جو بھی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ کے حضور، یا جو بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق عبادات بجا لائیں، اللہ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے اور ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، اور اس طرح اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کو ہمارے لیے ایک مبارک مہینہ بنا دے اور کامیابیوں اور کامرانیوں کا مہینہ بنا دے، آمین۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم
يستجب لكم ولذكر الله أكبر